پاکستان میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں جا کے مجھے لگا کہ شاید میں پاکستان میں نہیں ہوں، اور آج میں پہنچنے والا ہوں پی سی بوربن، جو کہ مری میں موجود ہے۔ ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ یار یہاں پر پی سی بوربن بھی ہے۔ میرا سفر سٹارٹ ہوا تھا آرمی میس سے۔ میں نے جانا تھا آرمی میس سے مری سائڈ پر، نتھیا گلی آرمی میس سے مری سائڈ، اور میں نے راستے میں بہت سارے خوبصورت نظارے نوٹ کیے۔ ایسی ایسی جگہیں دل کر رہا تھا کہ گاڑی سے اترو اور بس سیدھا یہاں پر پہاڑوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، ولاگ شوٹ کرو، پکچر شوٹ کرو، اس ساری میموری کو ایک جگہ پہ کیپچر کر دو۔ آپ لوگوں کے انفارمیشن میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، سین ایسا ہے کہ آپ کبھی بھی جب سفر کریں تو آپ لوگ اپنے ریسٹورنٹ کو جہاں پر بھی آپ اپنی بکنگ کروانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کال کر کے انفارم کریں کہ آپ کتنے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ کیا سامان ہے، اینڈ میں یہ نہ ہو کہ آپ اتنی دور آئیں اور آپ اپنا وہ انجوائے نہ کر پائیں جیسا آپ چاہ رہے ہیں، یا وہاں پر سٹنگ نہ ہو، یا وہاں پر آلریڈی ریزرویشن ہو، تو اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں فائنلی لوکل ڈرائیونگ کرتے کرتے پی سی تک پہنچ چکا تھا۔ اچھا، یہاں کے پی سی کی خاص بات یہ ہے جو کہ کراچی اور جگہوں کے پی سی میں نہیں ہے، وہاں پر آپ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو جانے کے لیے انٹری کارڈ چاہیے ہوتا ہے، اور میں نے آلریڈی اپنی انٹری کروا لی تھی، بس لگیج کا پرابلم تھا، اس کے لیے بھی میں نے اپنا واؤچر بنوا لیا تھا۔ میرے ساتھ ایک بیگ تھا نا، تو تبھی یہ پرابلم ہوئی، آئی فیس دا پرابلم۔ آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ پی سی میں جائیں گے تو جب آپ اپنی انٹری کرواتے ہیں تو آپ کو 2500 روپیز کا واؤچر لینا پڑتا ہے، جو کہ لازمی ہے، اور آپ 2500 روپیز کا واؤچر لے کر آپ اسے اندر ہی ریڈیم کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنا کھانا کھائیں یا کافی پئیں، جو بھی آپ کچھ اندر لیتے ہیں، تو آپ اس کارڈ کا ایز اے واؤچر کے طور پہ یوز کریں گے، اور وہ اماؤنٹ آپ کی اسی آئٹم میں ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اچھا، میں یہاں پر آیا تھا ہائی ٹی کے لیے، اور یہ تھا میرا واؤچر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا ہینڈ واش کیا ہے۔ یہاں کا واش روم جہاں پر بھی میں جاتا ہوں، سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے اپنے آپ کو فریش کرنا، کہ آپ بالکل فریش ہو کے نا اپنے ٹیبل پہ بیٹھیں جہاں پر آپ نے کھانا کھانا ہے۔ تو سب سے اچھا یہی ہوتا ہے، اپنے ہینڈ واش کریں، آپ واش روم سے سٹارٹ کریں۔ مجھے اچھا لگتا ہے واش روم سے سٹارٹ کرنا، کہ آپ اپنے آپ کو ایزی کر کے پھر آن دا فلور جائیں۔ اور میں چیزیں بھی نوٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس جب پاکستان میں آؤٹ آف کنٹری کے لوگ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی واش روم یوز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے مجھے اپنے پاکستان کی چیزوں کے اپڈیشن کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے واش روم کیسے ہیں، وہاں پر نیو چیز کیا ایڈ ہوئی ہے۔ اس کے بعد میری ریزرویشن تھی، اور میری ریزرویشن آن دا فلور، جہاں پر یہ ان لوگوں کا ہائی ٹی کا ایریا تھا، اس جگہ پہ تھی جہاں پر مجھے امید بھی نہیں تھی۔ اتنی خوبصورت جگہ کوئی کیسے ہو سکتی ہے۔ پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں کا مینیو۔ یہاں کا مینیو اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو ایک ایک ڈش کے نیم نہیں بتا سکتا۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ساری ڈشز اویلیبل ہیں۔ میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا، جب آپ ہائی ٹی پہ آئیں پی سی کی، تو آپ 2 دن کھانا مت کھائیں اور تیسرے دن کٹھا آ کے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ مذاق کر رہا تھا۔ جب آپ ہائی ٹی کے لیے فوڈ ایریا میں جائیں تو کنفیوز ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اپنی سائڈ سے پلیٹ اٹھائیں، یو پے دا بل، آپ بل پے کریں، آپ کو ہیزیٹیٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ اسٹارٹر کریں، اینڈ کریں۔ آپ نے دیسی فوڈ کھانا ہے، سی فوڈ کھانا ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کبھی بھی ریسٹورنٹ جائیں تو آپ اپنا کمفرٹ زون دیکھا کریں کہ آپ کس چیز میں کمفرٹیبل ہیں۔ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے کھائیں۔ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں کہ آپ نائف اینڈ فورک سے کھانا چاہیں تو ایز ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس چیز میں کمفرٹیبل ہیں۔ چلو میں آپ کو کھانے کی ویرائٹی کے نیم بتاتا چلوں تو یہاں پر فش سے لے کر، فش کی کافی ساری اقسام تھی۔ یہاں پر چائنیز آئٹم بہت سارے تھے، بریانی تھی، سندھی بریانی، پلاؤ تھا، یہاں پر سندھی آئٹمس تھے۔ سندھی ڈشز ہمارے پاکستان کی بڑی فیمس ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ۔ میرا فیوریٹ سوپ ہے، اور میں ہمیشہ سٹارٹ سوپ سے کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر کیک تھے، کولڈ سینڈوچ تھے، اور ہاٹ سینڈوچ، برگر بائٹس، منی برگرز، چپاتی، بیسن کی روٹیاں، سوجی کا حلوے سے لے کر، یار اتنی ساری ڈش تھی، 300 and 350 آئی تھنک ہونی چاہیے میکزیمم ڈشز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر موجود۔ اور پھر یہاں پر آپ کو سیلڈ ایریا الگ ملے گا، سیلڈ بار ایریا جہاں پر آپ اپنی مرضی سے سیلڈ لے سکتے ہیں۔ باربیکیو ایریا الگ تھا، فش ایریا جہاں پر فریش فش بن رہی تھی وہ الگ تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بائٹس، کیک بائٹس، مفن بائٹس الگ تھی۔ ہر جگہ پہ نا اپنا ان لوگوں نے ایک کیوس لگایا ہوا تھا، ہر جگہ کو بڑے ویل مینٹینڈ، ویل مینرڈ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں یہاں پر آ کے بڑا ہیپی ہوا۔ یہ پی سی بوربن مری میں فرسٹ ٹائم آیا تھا۔ یہاں کی سروس، یہاں کے انٹیریئر ڈیزائنز، لائٹس، صوفے، کاؤچ، یہاں کی آل اوور دا سٹاف، کھانے کی تعریف کروں تو آئی لائک ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے۔ میں آپ کو فلی ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ نے یہاں پر نہیں بھی آنا تو آپ کنفرم یہاں پر ضرور آئیں۔ اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے تو مجھ سے غلطی ہو گئی جو آپ نہ کرنا۔ اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے تو آپ صبح آئیں یہاں پر۔ یہاں پر اتنا بڑا پی سی ہے کہ آپ خود تھک جائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں۔ اتنا بڑا پی سی ہے، آپ خود
آپ کو میں ویڈیو کے اینڈ میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں. جب تک آپ یہ والی ونڈو والی جگہ انجوائے کریں. یہ والی جگہ اتنی خوبصورت تھی, اتنی پریمیم تھی, بس میرا تو دل کر رہا تھا کہ یہ سیٹ اور میں ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ بہت سارا جو یہاں پر کھانا ہے نا وہ کھانا ختم نہ ہو, میں کھاتا رہوں اور بس یہ چیزیں انجوائے کرتا رہوں. نیچے پیڈل گیم کا ایریا بھی تھا, میں نیچے بھی جا کے آپ کو دکھاؤں گا. فرسٹلی آپ کو بتاؤں, جب آپ ہائٹی کے لیے آتے ہیں تو آپ پہ میکسیمم ٹائم ہوتا ہے, لائک آپ پہ 2 آور اور 3 آور ہوتے ہیں, تو آپ نے 2 سے 3 گھنٹے میں ہی اپنے جو بھی کھانا ہے وہ کھانا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پر شفٹس ہوتی ہیں. جب آپ اپنا کھانا کھا کے فری ہوتے ہیں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بعد, پھر نیکسٹ شفٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور میں تو ہائٹی کے لیے آیا تھا اور ہائٹی کی ٹائمنگ 4:30 سے 6:30 بجے تک تھی, اور اس کے بعد جو تھا ڈنر کا ٹائم اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور میں نے یہاں پر ساری چیزیں اسٹارٹ میں کھائیں, تھوڑی تھوڑی چاؤمین, پھر حلیم لیے, چنے پکوڑے, 2-3 قسم کے جوسز تھے وہ کھائے, اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جو کہ میں آپ کو اینڈ میں دکھاتا ہوں. اور میٹھے کی تو بات آپ نہ ہی پوچھیں, آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ میٹھے میں یہاں پر ایسی کیا چیز تھی جو مجھے بہت اچھی لگی. بل آپ کو میں اینڈ میں بتاؤں گا. اب میرا تو سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے. اب میں نے ساری چیزیں ٹرائی کرنے کے بعد اب میں کھانے لگا ہوں سویٹ آئٹم, جو کہ میں نے ساری چیزیں ایک ایک اپنی پلیٹ پہ لی. اچھا, اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا, یہ چھوٹی چھوٹی تو ہوتی ہیں, 1 بائٹ ہوتے ہیں, تو آپ لے سکتے ہیں, ایزیلی کھا سکتے ہیں. اور جب آپ کہیں کھانے کے لیے جائیں تو آپ اپنا منہ مت روکیں, کیونکہ آپ کھانے کے لیے آئیں, اس کے بعد آپ نے کون سا بار بار یہاں پر آنا ہے یا بار بار چیزیں انجوائے کرنی ہے. اسنیپ بھی تو بنانے پڑتی ہیں نا, اسٹرکس سوری جسے کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بہت سارے میکرونز, مفن اور بہت ساری چیزیں میں نے اپنی پلیٹ میں سجا لی تھی, اور اس کے سجاتے وقت میری نظر پڑی ایک شورما, اور جہاں پر یہ زنگر برگر کا کیوس ہے وہاں پر نا عربک شورما ٹورٹیلا بریڈ کی اسٹفنگ میں بن رہا تھا, اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہ بھی ٹرائی کروں. تو میں نے انہیں آرڈر دے دیا تھا, اور وہ میں نے ہاف, لائک آئی ڈونٹ لائک شورما, میں نے کہا چلو ہاف یہ بھی ٹرائی کرتا ہوں کہ کیسا ہے. پھر میں نے ٹرائی کیے لاسٹ میں ان لوگوں کے دہی بھلے اینڈ گول گپے, دونوں چیزیں. لیکن دہی بھلے جو تھے وہ اسٹفنگ, چکن کی اسٹفنگ کے ساتھ دہی بھلے, لائک میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہا تھا کہ جو بلے ہیں اندر ان کے چکن کی فیلنگ ہے, اور وہ مجھے بہت اچھی لگی. جیسے میں نے اسے کھایا اور اس کا جو ٹیسٹ تھا, اس کو جو بائٹ لیا, بہت مزے کا تھا. اس میں پراپر اسٹف چکن کی فیلنگ تھی. مزہ تو اس سین میں تھا جب آپ ونڈو والی سیٹ پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں, اور آپ ڈیورنگ دا کھانا کھاتے ہوئے چباتے ہوئے آپ یہ پیارا سا نظارہ دیکھیں, اور بالکل کول ڈاؤن ہو کے اپنے ساری پریشانیاں بھول جائیں, اور آپ اس زندگی کو انجوائے کریں. میں نے تو یہ ساری چیزیں کر لی. اب آپ کی باری. اب آپ کب جا رہے ہیں آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے. بتاتا چلوں, ہائٹی ٹائم کلوز ہو چکا تھا. یہاں کا سٹاف بہت اچھا تھا, بہت کوآپریٹو تھا. آخری میں نے ان لوگوں سے چائے مانگی تو ان لوگوں نے چائے بھی دے دی, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کلوز ہو جاتی ہے چیزیں تو پھر وہ کلوز ہو جاتی ہے, الاؤ نہیں ہوتا ان لوگوں کو. دین میں نے اپنا بل منگوایا. میں تو سوچ رہا تھا کہ بل بہت زیادہ آیا ہوگا, لیکن بل اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا میں سوچ رہا تھا. بل کی پرائس تھی جسٹ 4500 روپیز, جس میں سے 2500 روپیز کا انٹری کارڈ تھا, اینڈ 2000 روپیز مجھے اوپر دینے پڑے تھے. 1100 روپیز, 100 میرا خیال سروس چارج تھا, تو 4600 روپیز میں ٹوٹل میں نے یہاں پر کھانا کھایا اور بہت زیادہ انجوائے کیا. پکچر تو ابھی بہت بڑی باقی ہے. ابھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کڈ ایریا, یہاں کے رومز, یہاں کا اور بھی بہت خوبصورت لگژری ایریاز. یہاں پر کون کون سی ایسی جگہ ہیں جو کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اگر آپ آئے بھی ہوں گے. تو اب چلتے ہیں ہم وہاں پر. جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھاتا ہوں. یہ والا ایریا ہے جہاں پر ہم لوگ ہائی ٹی اینڈ ڈنر کے لیے آتے ہیں, جہاں پر ہائی ٹی اینڈ ڈنر کی بکنگ ہوتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ سیپریٹ اگر کچھ بھی لیتے ہیں, لائک کافی یا کوئی بھی ایک چیز کھاتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں, وہ سیپریٹ ایریا ہے, وہ الگ ہے, لیکن وہ بہت خوبصورت ہے. اس کی چھت پوری کانچ کی ہے, اس کا ویو اوپر سے آپ بادل دیکھ سکتے ہیں, اور ہر چیز آپ خوبصورت نظارے انجوائے کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ کانچ کا گھر, مجھے بہت خوبصورت لگا. جب میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو میں ہائی ٹی کے لیے نہیں آؤں گا, میں یہاں پر آؤں گا اور یہاں سے میں کچھ ہلکا پھلکا آرڈر کر کے کھا کر جاؤں گا. اس کے بعد سوچا کہ یہاں کا کھانا یہیں پر ہی ہضم کیا جائے. لائک میں نے بہت زیادہ کھا لیا تھا, تو اب میں نے سوچا کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے سب سے پہلے سٹارٹ میں نے لیا اسٹریس ڈاؤن ہونے کے بعد جم کا. میں نے سوچا کہ پہلے جم جاتا ہوں, آپ لوگوں کو یہاں کی جم دکھاتا ہوں. یہاں کی بہت خوبصورت سی جم ہے. اچھا, یہاں کی جم کا سین بھی ایسا ہے کہ اگر آپ یہاں پر اپنا روم بک کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو فری آف کاسٹ آپ اویل کر سکتے ہیں. جم, سوئمنگ پول اور بہت سارے گیمز وغیرہ. تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میرا یہاں پر روم ہے, لائک میں یہاں پر ہی گیسٹ ہوں, تو میں نے جم کی. اس کے بعد یہاں پر کسٹمر کو پراپر ریلیکسیشن کے لیے, پراپر ایک انٹرٹین کے لیے ہر جگہ پہ کیرم بورڈ ہو گیا اور بہت ساری گیمز, پلے ایریا, بچوں کا پلے ایریا, 3D مووی, سینما, بہت ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں جو کہ آپ یہاں پر آ کے اویل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر آتے ہیں, اپنا یہاں پر روم اسٹے کرتے ہیں, روم اسٹے کر کے وہی یہ ساری چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں, نارمل لوگ نہیں.
مجھے سنوکر کھیلنا بہت پسند ہے اور پھر میں نے سنوکر کھیلنا شروع کیا. یہاں پر ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جو کہ کراچی سے آیا ہوا تھا, میرا بڑا اچھا دوست بن گیا اور اس نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے, کمنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسے لگی. پھر میں نے سنوکر کھیلنے کے بعد اب میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو ایک ٹریک ایریا دکھاؤں جہاں پر ٹریل 5 اور ٹریل 4 ہے. لائک وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ اوسم, یہاں پر آ کے دنیا کا کچھ آخری کونا ختم ہوتا ہے. یار پی سی بوربن ایک بھول بھلیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بہت اولڈ مووی کا سیٹ ہونا اس طریقے سے لگتا ہے. یہ والی جگہ ایسے لگتی ہے. اس پی سی بوربن میں بھی 6-7 قسم کے ہوٹلز ہیں اور آپ کو یہی چیز ابھی پتہ چلے گی, مجھے بھی ابھی پتہ چلی ہے. یہاں پر نا واکنگ ایریا ہیں یہاں پر بنے ہوئے, پہاڑوں کے بیچ میں آپ جنگلات میں بھی جا سکتے ہیں. یہاں سے ہی نا واک کرتے کرتے میری نظر پڑی روم کے باہر بالکنی پہ. ہر روم کے باہر ایک خوبصورتی بالکنی بنی ہوئی ہے, نیچے سوئمنگ پول ہے اور یہاں پر ان لوگوں کا یہ ہے واکنگ ایریا جہاں پر آپ بہت زیادہ چل کے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. اپنے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا بھی ایک خوش قسمتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میری اسکرپٹ کہہ رہی ہے. بتاتا چلوں, پی سی بوربن اتنا بڑا ریسٹورینٹ ہے کہ اگر آپ اسے 10 چیپٹر میں بھی کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی کم ہے. لائک یہ بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے, یہ بہت بڑا ہوٹل ہے جہاں پر پتہ نہیں کتنے سارے راز دفن ہیں. یہ پاکستان کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں سے ایک ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. چلو یہ تھا میرا آج کا پی سی بوربن کو ایکسپلور کرنے کا سفر, جو کہ میں پراپر ایکسپلور نہیں کر پایا. نیکسٹ ٹائم میں پراپر اور ایکسپلور کروں گا کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی. بیک سائڈ پہ میں نے دیکھا ہے خیبانہ ہجرہ, یہ اسے دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی یونیک سے ڈھابے پہ آ گیا ہوں, کسی اولڈ مووی سیٹ ٹائپ کا. بہت ڈفرینٹ وائب دے رہی تھی یہ والی جگہیں, بہت خوبصورت تھی, بہت پیارا یہاں کا ویدر تھا. یہ جگہ ہمارے پاکستان کے کلچر کو انٹروڈیوس کرواتی ہے. وہ کیسے بتاؤں گا نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اللہ حافظ.